الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إراقة دمه وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأزلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی معزز مسلمان بزرگ اور عزیز بھائیوں، ذی الحجہ 1446 ہجری اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے. محرم سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے اور اس ذی الحجہ میں وہ تمام کے تمام اسلام کے ارکان اور دین کے تمام علامات، شعائر وہ سب کے سب جمع ہیں جو بقیہ ایام میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. ان ایام میں دین اسلام کے تمام ارکان وہ جمع ہے. نماز، روزہ، حج، صدقہ جیسے بڑے اعمال جو سب کے سب انہی دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں اور بقیہ ایام میں ایسے کوئی ایام نہیں. اسی لیے ہم نے گزشتہ جمعہ اس پر بات کی تھی کہ یہ ایام اللہ کے یہاں کس قدر عظیم تر ہیں، کس قدر اعلیٰ اور میرے اور آپ کے لیے کس قدر ایک خاص تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آج کی ہماری گفتگو میں انشاءاللہ چند ایسی ضروری چیزوں پر جو ہمیں عید سے پہلے جاننی ضروری ہیں ان کا اعادہ کریں گے، ان کا مذاکرہ کریں گے. سب سے اول عمل جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی، جو آیت مبارکہ پڑھی، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. پہلا عمل قربانی کا عمل وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور دوسرا عمل اللہ کا ذکر اور اللہ کی تکبیرات اور بڑائیوں کو
بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی ادا کرنے کے بعد نماز عید کا حکم اور اس کے متعلق جو مسائل ہیں ان کے متعلق آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ قربانی میں ہم سب نے قربانی کے مسائل سیکھے پڑھے، قربانی کے فضائل میں انہی کا اعادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو میں نے پڑھی کہ اللہ کے نزدیک 10 ذی الحجہ قربانی والے دن، عید کے دن کا جو سب سے محبوب عمل ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ابن آدم سے مطلوب ہے، سب سے محبوب ترین عمل وہ قربانی کا اور خون بہانے کا عمل ہے۔ ما عمل ابن آدم یوم النحر، 10 ذی الحجہ جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، اس دن میں اللہ کے نزدیک ابن آدم کا جو سب سے محبوب عمل، سب سے مطلوب عمل، اللہ کو سب سے پیارا عمل ہے، وہ خون بہانے کا عمل ہے، یعنی قربانی کرنا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قربانی کے متعلق پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیں یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ سنت ابیکم، تمہارے باپ دادا کی، تمہارے بڑے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت کیسے ہے؟ فقط سنت نہیں، فقط سنت ہی نہیں، ان کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، انبیاء کے دادا، ان کی نسل میں بے شمار انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، عظیم ترین لوگوں میں سے، اولو العزم پیغمبروں میں سے، اللہ کے خلیل جن کا لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ ہم تو سنت کو معمولی عمل کے طور پر لیتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی نے جس عمل کو سنت کہا ہے، میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ہلکا سا نقشہ اور اس کا آپ کو اظہار کرتا ہوں کہ وہ سنت ابیکم کس عمل کو کہا گیا۔ پوری کی پوری زندگی کی ریاضت، دعائیں، آزمائشوں اور امتحانات کے بعد اللہ تعالیٰ نے 90-95 سال کی پیرانہ سالی میں، آخر عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا اور اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد اور ایک بیٹا عطا فرمایا۔ 90-95 سال کی عمر میں پورے سال، پوری زندگی کی ریاضتیں، پوری زندگی کی دعائیں جو وہ مانگتے رہے اللہ سے، اور 90 سال کی اوپر عمر ہو چکی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ اس خوشخبری اللہ تعالیٰ نے سنائی تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کیفیات اور جو سوال جواب ان کے قرآن نے نقل کیے ہیں وہ سننے لائق ہے، وہ دیکھنے لائق ہے۔ قرآن کریم کو کھولے، وہ اللہ تعالیٰ جہاں ان کی اس بات کا ذکر کرتے ہیں، کہتے یہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ ایک ہی جواب آتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم۔ حیران پریشان، جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کا بات سن کر منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، حیرانگی کی وجہ سے، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، بانجھ اور بوڑھی عورت، اور اس سے اب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اولاد ہوگی، کیسے ہوگا؟ قالوا كذلك، ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ چاہیں گے ویسے ہی۔ قال رب، کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ رب ذات ہے۔ قالوا كذلك قال رب وهو علی حکیم،
اللہ کی ذات تو رب ذات ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے اللہ چاہیں گے ویسے ہوں گے۔ تو وہ پوری زندگی کی ریاضت، پوری زندگی کی دعائیں، تمنائیں، مرادیں، منتیں، اور اس کے بعد اللہ نے ایک اولاد دی، اور جب وہ کچھ چلنے کے لائق ہو گئی، فلما بلغ معه السعي، جب وہ چلنے کے لائق ہو گئے، جب بیٹا چلنے کے لائق ہو جائے تو اس سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی بڑھاپے کی اولاد ہو، اب یہ میرا کیا بنے گا؟ میری لاٹھی بنے گا، میرا سہارا بنے گا، میرا بڑھاپے میں ساتھی بنے گا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اپنے اس بیٹے کو جو اب چلنے کے لائق ہو گیا، جس سے دنیا میں بڑی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں، اسے ذبح کرو۔ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، خواب میں آتا ہے، پہلے دن آتا ہے، دوسرے دن پھر آتا ہے، جب تیسرے دن اس عمل میں دوبارہ تکرار ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اپنے اس عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اپنے اس بیٹے کو تیار کر کے لاد کر صاف ستھرا کر کے اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے دل و جان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ہذہ سنت ابی، یہ ہے وہ تمہارے باپ کی سنت، یہ وہ سنت ہے۔ ہم جسے سنت سمجھتے ہیں نا، وہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پوری کی پوری ریاضتوں کو ایک سنت کا لفظ کہنا سنت کی اہمیت بتانے کے لیے کافی ہے۔ سنت ابی کو قالوا فما لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا ہوگا؟ ہمارے باپ کی سنت ہے، بڑی بات ہے، اپنے باپ کی سنت ادا کریں گے، اچھی بات ہے، اپنے بڑوں کے اعمال کو جاری رکھنا چاہیے، انہیں کرنا ہے، لیکن کیا ہمیں بھی اس میں سے کچھ ملے گا؟ فما لنا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ بھیڑ یا دمبا ہو، اون والا ہو تو پھر؟ بکروں کے بال ہوتے ہیں، بکری کے بال ہیں، گائے بھینسوں کے بال تو ہیں، لیکن اگر وہ سکون والی چیز ہو، بھیڑ دمبا ہو تو پھر؟ آپ نے فرمایا کہ ہر صوف کے، اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اب ایک بکرے پر، ایک دمبے پر کتنی اون کے کتنے بال ہوتے ہیں، کتنی بڑے انعام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے رکھے ہیں، اور رکھے بھی کس دن میں ہیں؟ تہوار کے دن۔ مسلمانوں کے تہوار بھی کیا ہوتے ہیں؟ نیکیاں جمع کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، نہ کہ غیروں کی طرح تہوار اللہ کی نافرمانیوں میں چلنے کا ذریعہ، ایسا ہرگز نہیں۔ مسلمانی علامت یہ ہے کہ اس کی خوشی کا دن، اس کے اہم ترین دن، اس کا کوئی بھی فنکشن، کوئی پروگرام، وہ اللہ کی رضا والے عمل سے خالی نہیں ہوتا، گناہ کا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنے دنوں سے ہم جو قربانی کی اعمال سیکھ رہے ہیں، قربانی کے فضائل سن رہے ہیں، اور اگر کوئی نہ کرے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا غم اور غصہ، کیا من وجد ساعة ولم يضحي، اگر کوئی شخص قربانی کی طاقت استطاعت رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے، عاقل بالغ مسلمان ہے، قربانی اس کے ذمہ بنتی ہے، وہ نہیں کرتا، فلا يقربن مصلانا، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا شمار نہ کرے۔ صرف شمار تو دور کی بات ہے، وہ مسلمانوں کے اس تہوار میں، اس خوشی کی جگہ میں، اس حال میں، عیدگاہ میں داخل تک نہیں ہو سکتا۔ فلا يقربن مصلانا، ہرگز وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں قربانی ہے تو ٹھیک ہے، کر لی تو بھی ٹھیک ہے، نہ کی تو، ایسا نہیں ہے۔ سنت ابیکم کا معنی اس قدر افضل، اعلیٰ اور زیادہ ہے، عظیم ہے
کہ جو اس سنت کو ادا نہیں کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ناراضگی، اللہ کی اس سے ناراضگی اور ایمان والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لائق بھی نہیں۔ یہ سنت کا معنی ہے، اور ہم نے سنت کو کیا مقام اور درجہ دیا ہے وہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ تو یہ دو باتیں دوبارہ ان کا مذاکرہ اعادہ اسی لیے کہ اپنے دل کو، اپنے آپ کو خوب اللہ کی اس رضا والے عمل کے لیے دل و جان سے اپنے آپ کو تیار کریں، خوشی کے ساتھ اچھی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم اور ارادہ کریں۔ اگر ابھی تک کسی نے ان چیزوں کا ارادہ نہیں کیا تھا اور یہی سمجھ رہا تھا کہ کر لی ہو گئی، کوئی انتظام ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو بھی ٹھیک ہے، تو ایسا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ مل کر اجتماعی قربانی کرتے ہیں یا حصہ ڈالتے ہیں، آج کل ہمارے ہاں اجتماعی قربانیوں کا بڑا رجحان ہے، اس میں بہت ساری سہولتیں ہیں، لیکن میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ سنت اتنی معمولی نہیں ہے کہ آپ صرف پیسے دے کر بے غم ہو جائیں، ایسا عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جنا 5 6 7 بندے مل کر قربانی کر رہے ہیں یا کہیں اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کی خوب تحقیق کرے کہ اس کا انتظام کرنے والے لوگ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے احکامات کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میرے بارہا یہ عمل دہرایا ہے کہ اس کی قربانی ادا، اگر 7 میں سے ایک فرد بھی صحیح نہ ہوا، عموماً اجتماعی قربانیوں میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ شریک کون ہے ہمارے ساتھ، ہمارے جانور میں باقی شریک کون لوگ ہیں، کیا ان کے عقائد درست ہیں، کیا ان کی آمدنی حلال ہے، کیا ان کی نیت خالص ہے۔ گزشتہ جمعے کے تینوں جواب میں نے پچھلے جمعے کی بیان میں کیا تھا، پہلے حرام کمائی نہ ہو، دوسرا نیت خالص ہو، اور تیسرا یہ کہ ان میں سے کوئی ایک بھی عقیدے کے اعتبار سے کسی بھی عقیدے کے متعلق مشکوک یا ان میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی اور اجتماعی چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی اگر انکار کرنے والا ہوا تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ یہ میں نے پہلے بھی کئی بار اس بات کو بار بار دہرایا ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ بہت زیادہ تحقیق تو نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم موٹی موٹی تحقیق کے لیے بندہ کیا کرتا ہے، اس سے مل لیا کہ ہم ایک عمل اللہ کا اور اللہ کے سامنے اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کرنے والے ہیں، ان سے سلام دعا ان سے مل لی، اس کی نیت معلوم کر لی اور اسے اس کے آمدن کے اعتبار سے اور اس کے عقیدے کے اعتبار سے جان لیا۔ بہت باریکی میں جانے کی ضرورت اگرچہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ آج کل وقف قربانیاں کرتے ہیں، مستند غیر مستند اداروں کو یا بعض وہ ادارے جو قربانی کے عمل کو بطور بزنس کے ڈیل کرتے ہیں۔ چھوٹے شہروں میں تو اتنا نہیں ہے، لیکن بڑے شہروں میں یا اسلام آباد یا کراچی یا اس طرح کے بڑے شہروں میں اس چیز کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے۔ کیا ایک ادارہ ہے وہ کہتا ہے ہم آپ کو قربانی کر لیں گے، آپ اتنے پیسے جمع کرائیں، اتنا گوشت آپ کو ملے گا اور پہلے دن ملے گا۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس بکنگ زیادہ ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں، دین کے احکام جاننے والے نہیں، ان پر عمل کرنے والے نہیں، وہ اعتبار نہیں کرتے صبح سے ہی عید سے پہلے سے ہی قربانیاں اور ذبح کرنا ان کے ہاتھ میں کاروبار ہے۔ وہ اسے کیا سمجھتے ہیں، نہیں یہ کاروبار نہیں ہے، یہ اصلاً عظیم ترین عبادت ہے۔ اللہ کے اس نبی حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور بالخصوص سب سے بڑھ کر ہر امت محمدیہ کے فرد کا یہ تجدید عہد ہے۔ اے اللہ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سب سے قیمتی متاع جو انہیں بڑھاپے میں پوری زندگی کی ریاضتوں منتوں مرادوں کے بعد ملی، وہ جیسے آپ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار تھے، آج سے میں بھی یہ عزم کرتا ہوں یہ ان کی سنت ادا کر کے کہ اللہ میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، ان میں سے کچھ بھی میرے سے دین نے مانگا، مجھ سے شریعت نے مانگا، میں اس سے دینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے قربانی شعائر اسلام میں سے ہے۔
قربانی شعائر اسلام، اگرچہ فرض نہ بھی ہو، فرض سے زیادہ اوپر ہے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے۔ کیسے؟ شعائر ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جنہیں دیکھ کر اسلام کی علامت اور اسلام کے وجود کی دلیل دی جا سکتی ہے۔ اس علاقے میں قربانی ہو رہی ہے، اس علاقے میں اذان ہو رہی ہے، اگرچہ اذان فرض نہیں ہے، اذان فرض نہیں ہے، بغیر اذان کے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اذان، قربانی، مساجد کے یہ منبر محراب، یہ اسلام کے شعائر ہیں، علامات ہیں، یہ اسلام کے علم ہیں، جھنڈے ہیں۔ تو اس سے آپ ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اور ہر مسلمان عید کے مسنون اعمال کا اہتمام کرے، اور ان اعمال کے اہتمام سے ہی وہ عید کے دن کی، اور ہمارے ہاں عید کا دن کو کچھ عجیب سی چیز بنایا گیا ہے، بارہا میں نے ہر عید پر اس چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے، یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، غمخواری کا دن ہے، ایک دوسرے کی خبر گیری اور ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کا اور صلہ رحمی کا دن ہے۔ ایک روایت، ایک سنت ہے اللہ کے نبی کی عید کے متعلق کہ راستہ، آپ آتے ہوئے راستہ اور اختیار کرتے تھے، واپسی پر راستہ بدلتے تھے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل صلہ رحمی کے لیے کرتے تھے تاکہ ہر بندے سے ملاقات ہو جائے، ہر بندے کا حال احوال معلوم ہو جائے، ایک راستے سے جا کر دوسرے راستے سے عید کے دن میں واپس آتے تھے تاکہ بہت سارے لوگوں سے ملاقات اور ان سے صلہ رحمی کا موقع مل جائے۔ ہمارے ہاں اس چیز سے الٹ کیا جاتا ہے، اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ مسلمان اپنے اس تہوار کو خوب جوش اور جذبے سے اسی سنت کے طریقے پر اسے ادا کریں، انشاءاللہ اس کی آپ کو خیر اور برکات اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے۔ عید کے جو مسنون اعمال ہیں ان کا اجمالی سا ذکر میں کر دیتا ہوں، تفصیل سبھی جانتے ہیں۔ نمبر 1 ہے غسل کرنا۔ عید کے دن میں اگر ممکن ہو، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہ ہو تو غسل کر لینا زیادہ اچھا ہے، اور اچھے کپڑے پہننا، کوئی اس کے لیے نئے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص جبہ رکھا ہوا تھا، ایسے الگ اوپر کی ایک چیز پہننے والی جو عام کپڑوں پر، عام دنوں پر نہیں پہنی جاتی تھی، وہ اللہ کے نبی عید کے دن میں اور جمعے کے دن میں آپ پہن کر اس میں تشریف لاتے تھے۔ ایسے ہی عیدگاہ جلدی جانا، عیدگاہ جلدی جانا، اور یہ بھی یاد رکھیں فجر کی نماز کے بعد عیدگاہ میں کوئی نماز درست نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد عیدگاہ میں کوئی بھی نماز درست نہیں ہے، عیدگاہ میں اور نہ گھر میں، نہ عیدگاہ میں نہ گھر میں، اور عید کے بعد گھر میں گنجائش ہے، عیدگاہ میں پھر بھی نہیں ہے۔ راستہ بدل کر جانا یہ اللہ کے نبی کی مستقل سنت ہے، لیکن اگر کوئی کسی عذر کی بنا پر نہ کر سکے تو اس پر کوئی گناہ اور حرج بھی نہیں ہے۔ قربانی سے پہلے کچھ نہ کھانا، اپنی قربانی سے ابتدا کرنا یا قربانی کے گوشت سے آغاز کرنا، یہ بھی ایک سنت عمل ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کو بھوک ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے پہلے بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو سب سے اہم عمل ہے وہ یہ ہے کہ راستے میں قدرے بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے آنا اور جانا، یہ سنت سب سے زیادہ مطلوب ہے۔ عید کے لیے آتے ہوئے عید سے واپسی پر کیا کرنا؟ بلند آواز سے تکبیرات۔ ہمیں شرم آتی ہے راستے میں، ہم اگر اللہ کا نام لیں تو ہمیں کیا ہوتی ہے؟ شرم آتی ہے، اور یہ انتہائی بے شرمی کا مقام ہے کہ جہاں ہمیں شرم آنی چاہیے وہاں نہیں آتی ہے، اور جہاں اللہ کا نام بلند کرنا وہاں ہم شرم محسوس کرتے ہیں، اسی شرم میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ اور اسے روزہ لوگ کہتے ہیں، قربانی سے پہلے کچھ نہ کھایا جائے تو اس کو بعض لوگ روزہ کہہ دیتے ہیں، ایسا بھی صحیح نہیں ہے، روزے کی الگ ایک تعریف ہے۔ عیدگاہ کے لیے پیدل جانا یہ زیادہ بہتر ہے، اگر ممکن ہو، بہت دور ہو عیدگاہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی تھی، اور یہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی ہر عید پر، دونوں عیدوں پر جب آپ چلتے تھے عید کے لیے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور تحلیل کو بلند آواز سے کہتے ہوئے جاتے تھے۔ اس
لیے ہر مسلمان ایسے بھی میں نے کل بھی ایک سنت ذکر کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان چیزوں سے اتنا عشق تھا کہ وہ ان ایام میں بازاروں میں نکل کر انہی تکبیرات کو بلند کرتے اور دوسرے لوگ انہی کا جواب انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کی بڑائیوں کے ساتھ ان کو جواب دیتے تھے. یعنی اس قدر آپ کرتے تھے اللہ کی تکبیرات اور بڑائی. یہ تو ہو گیا ہمارا ایک مذاکرہ تھا. اب ایک مسئلہ ہے جو بہت قابل توجہ ہے, اللہ نہ کرے اس کی کسی کو ضرورت پڑے, لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ دعائیں دیں اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں, ان کے لیے ایصال ثواب کریں جنہوں نے آپ کی اور میری اس قدر فکر کی ہے. اگر کوئی شخص, مسئلہ یہ ہے, اگر کوئی شخص عید کی نماز میں لیٹ ہو جائے, اگر کوئی شخص عید کی نماز میں لیٹ ہو جائے تو اس کے لیے نماز کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس میں کیا فرق ہوگا؟ اللہ نہ کرے لیکن ہو جاتا ہے, انسان ہے, کوئی سویا رہ گیا, اس کی آنکھ نہ کھلی, الارم نہ بجا, چارجنگ ختم ہو جاتی ہے, بہت سے ضروریات ہیں, لیکن فقہا نے اس کے لیے بھی پوری کی پورے طریقہ کار کو پورے وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے. میں اس کا آپ سبھی توجہ کیجئے گا, وقت کم ہے, میں اس کا تھوڑا سا آپ کو نقشہ ایک دفعہ کھینچ دیتا ہوں, کچھ نہ کچھ مسئلہ یاد ہو جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں آیا, ابھی امام تکبیرات کہہ چکا, پہلی رکعت میں عید کی نماز میں پہلی رکعت میں تکبیرات شروع میں ہوتی ہیں قرات سے پہلے, اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہوتی ہے, سورت کے بعد, رکوع سے پہلے. تو پہلی رکعت میں جب کوئی شخص آیا اور امام تکبیرات کہہ کر تلاوت شروع کر چکا تھا, فاتحہ پڑھ رہا تھا یا سورت پڑھ رہا تھا, تو آنے والا شخص تکبیر تحریمہ کہہ کر 3 زائد تکبیریں کہے گا. کیا کہے گا؟ 3 زائد تکبیریں پہلے کہے گا, پھر امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے گا اگر امام رکوع میں ہی ہے. دوسری صورت, ایک شخص اس قدر لیٹ ہوا کہ امام پہلی رکعت مکمل کر کے رکوع میں چلا گیا, کیا ہو گیا, تک وہ اپنی صورت پڑھ کے وہ رکوع میں چلا گیا. اب کوئی شخص پہنچا تو اگر اسے یہ یقین ہو کہ وہ کھڑے ہو کر 3 مرتبہ تکبیرات کہے تو امام کو رکوع میں پھر بھی پا لے گا. ابھی امام رکوع میں گیا ہے تو اتنی دیر ہوگی, تو وہ 3 مرتبہ کھڑے ہو کر تکبیرات کہے پھر رکوع میں جائے, لیکن اس وقت جب اسے یقین ہو کہ وہ رکوع کو پا لے گا. 2 صورتیں. تیسری یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ رکوع میں چلے گئے اور اب اگر وہ تکبیرات کہے گا تو رکوع نکل جائے گا, تو اس صورت میں وہ تکبیر تحریمہ کہے کھڑے ہو کر اور رکوع میں چلا جائے, اور رکوع میں وہ تینوں تکبیرات کہے. تسبیحات کی جگہ کیا کرے, وہ جو زائد تکبیرات ہے وہ رکوع کے اندر کہے. ٹھیک ہوگی. پہلی رکعت کے لیے یہ 3 صورتیں, قیام میں آئے تو تکبیرات کہہ کر شامل ہو جائے, اگر رکوع میں آئے تو موقع ہے تو رکوع سے پہلے تکبیرات کہے, اور اگر نہیں ہے تو رکوع میں تکبیرات کہے. اگر اس کی پہلی رکعت پوری رہ گئی, وہ آیا اس حال میں کہ امام دوسری رکعت پہلی رکعت کا سجدہ میں تھا, یا رکوع نکل چکا تھا تو رکعت نکل گئی, اس کی ایک رکعت نکل گئی ہے, تو اب دوسری رکعت وہ امام کے ساتھ پڑھے گا, امام کے ساتھ اسی ترتیب سے پہلے امام سورت فاتحہ پڑھے گا, سورت ملائے گا, پھر رکوع سے پہلے وہ زائد 3 تکبیریں کہے گا, یہ بھی اس کے ساتھ اپنی ایک رکعت پڑھے گا. پھر دوسری رکعت کھڑے ہو کر وہ ثنا, تعوذ, تسمیہ, سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا. ٹھیک ہو. دوسری رکعت میں اگر کوئی آیا اور اس نے دوسری رکعت کو پائی, ایک رکعت پہلی اس کی رہ گئی, تو وہ اب کھڑے ہو کر اپنی وہ رکعت ایسے ہی پوری کرے گا جیسے امام نے دوسری رکعت پوری کی. صرف ثنا تعوذ اس نے نہیں پڑھا نا, وہ یہ پڑھے گا, ثنا تعوذ, تسمیہ, سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا, اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں. ٹھیک ہوگی. اور اگر کسی شخص کی باقی وہی ہے, قیام میں اگر دوسری رکعت میں بھی قیام میں آیا تو تکبیرات کے ساتھ مل جائیں گی, اور اگر امام رکوع میں چلا گیا تھا تو وہی دونوں صورتیں کہ پہلے کہہ سکتا ہے تو پہلے نہیں کہہ سکتا تو رکوع میں کہہ لے, دوسری رکعت میں بھی وہ صورت بنتی ہے. اگر کسی کی دونوں رکعتیں رہ گئی, کوئی اتحیات میں آیا, پہلے تو یہ کہ اسے دوسری جگہ جانا چاہیے, آج کل یہ سہولت ہے, بہت سی جگہوں میں وقت بدل کر ہے,
تو اس لیے آپ قریب کی ساری مساجد کا وقت بھی معلوم کریں اور وہاں پر دوسری جگہ پہ چلا جائے تاکہ پوری نماز اس کو حاصل ہو جائے۔ لیکن اگر وہ اسی جگہ پہ پڑھتا ہے اور دونوں رکعتیں چلی گئی، وہ تحیات میں آیا یا دوسری رکعت میں سجدے وغیرہ میں آیا، تو اس کے لیے چاہیے کہ پھر وہ اصل ترتیب پر پوری دونوں رکعتیں کھڑے ہو کر پورا کرے۔ اصل ترتیب سے مراد جیسے امام نے کہی ہے، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تکبیرات کہے گا اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد، جیسے امام نے پوری نماز پڑھی یا جیسے سب لوگوں نے پڑھی اسی ترتیب سے وہ اپنی پوری نماز پڑھے گا اور پھر باقی جو عمل ہے اس میں خطبہ وغیرہ میں وہ شریک ہوگا۔ یہ ہر بندے کو معلوم ہونے چاہیے، دین کے احکام ہیں، مسائل ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے اگر کوئی مسبوق ہو جائے، کہیں آپ لکھے ہوئے پڑھنا چاہیں، وہاں لکھا ہوگا نماز عید سے مسبوق ہو جانے والے شخص کے لیے نماز کا طریقہ یا نماز عید کا طریقہ، اسے بھی یاد کر لیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید کی ان ایام کی تمام خیر اور برکات کامل درجے میں نصیب کرے۔